الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ نے ایک شخص کو اپنا وزیر اور مقرب بنایا، دوسرے نے چاہا کہ یہ مقرب خاص نہ رہے اور اپنی طرف سے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگائی کہ تمہارا فلاں وزیر کہتا رہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو نہایت غضبناک ہوا اور اسے بلا بھیجا۔ وہی شخص وزیر کے پاس پہنچا، اسے کوئی ایسی چیز کھلا دی جس میں بہت زیادہ لہسن ڈالا گیا تھا۔ اس نے کہا تجھے بادشاہ نے یاد کیا۔ جب وزیر حاضر خدمت ہو تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ بادشاہ کو لہسن کی بدبو سے سخت نفرت تھی۔ جب وزیر کو بادشاہ نے ایسی صورت میں دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا وہ شخص سچ ہی کہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے ایک افسر کے نام فرمان خاص جاری کیا کہ اس وزیر کو تم ہلاک کر ڈالو۔ وزیر کو وہ رکا دیا کہ فلاں حاکم کے پاس لے جاؤ۔ جب غنخور یہ دیکھ رہا تھا اس نے سمجھا کہ بادشاہ نے مجھے جھوٹا تصور کیا ہے اور وزیر کو انعام دلوایا ہے، کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی بات ہی تحریر کرتا تھا۔ اس چغلخور وزیر نے بادشاہ کے مقرب خاص سے پوچھا تجھے بادشاہ نے کیا حکم دیا ہے؟ وزیر نے کہا ایک خاص فرمان دیا ہے کہ فلاں حاکم کو پہنچا دو۔ وہ بولا لائیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وزیر نے فرمان خاص سے تھما دیا، وہ لے کر متعلقہ حاکم کے پاس پہنچا۔ اس نے رکا پڑتی اسے قتل کر ڈالا۔ کچھ دن بعد جب وزیر مقرب خاص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے سخت تعجب ہوا اور بادشاہ نے دریافت کیا کیا تو نے میرا فرمان فلاں حاکم تک نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں پہنچایا، البتہ فلاں وزیر کو دیا تھا، اس نے پہنچا دیا ہوگا۔ نیز بادشاہ نے پوچھا کیا تو نے میری نسبت اسے ایسے کہا تھا؟ وزیر نے حلفیہ کہا میری کیا مجال کہ میں ایسے کہوں۔ اس نے پوچھا پھر تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وزیر نے عرض کیا کہ فلاں وزیر نے مجھے ایسی چیز کھلا دی تھی جس میں لہسن کی کثرت سے ملا ہوا تھا، جو کہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوا، وہ چاہتا تھا کہ یہ وزیر مقرب نہ رہے بلکہ بادشاہ اس سے ناراض ہو جائے۔ اس بات کے سنتے ہی بادشاہ نے اسے پہلے کی طرح اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شرک سے بچو اس لیے کہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ نیز فرمایا یہ دعا پڑھتے رہا کرو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک کما لا نعلم۔ الہی ہم ایسی چیز کو جسے ہم جانتے ہیں تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ اسے طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت کیا اور کہا اسے یومیہ کم از کم 3 بار پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔